بیچیں گے تو شریعت کہتی ہے کہ پہلے کس کا حق ہے؟ جن کی زمین آپ کی زمین سے ٹچ ہو رہی ہے. اگر وہ مانگ رہے ہیں تو کسی اور کو دینے کی اجازت نہیں ہے آپ کو, ان کو دینی پڑے گی آپ کو, تاکہ ان کی مرضی کا پڑوسی آئے پڑوس میں, ان کی مرضی کے خلاف پڑوسی نہ آئے. اس کا مقصد یہ ہے. آپ نے کسی چرسی کو بیچ دی, وہ بندہ رہ رہا ہے, اس کے سامنے شرابی کبابی آ گئے, ایک عذاب میں پڑ جائے گا. یار ہم 20 سال سے یہاں رہ رہے ہیں, چرسیوں کو لا کے ڈال دیا, بچے ہمارے خراب ہو رہے ہیں. اسلام میں تو بچے ہوتے ہیں نا, تو ان کے خراب ہونے کا بھی ڈر ہوتا ہے. اب ایک آدھ بچے کا کیا, نہ وہ ٹھیک ہوتا ہے نہ وہ خراب ہوتا ہے, اس کا کیا کرنا ہے. بچوں پہ ابھی میں آؤں گا دوبارہ. میرے پہ بہت لوگ کمنٹس کر رہے ہیں جب میں 16-17 بچوں کی بات کرتا ہوں نا, او ہو ان مولویوں نے یہ دیکھو کیا کر لیا. پھر پیسہ آ رہا ہے نا, اصل میں کیا آ رہا ہے, پیسہ آ رہا ہے, تو ہری ہری سوجی سب بتاؤں گا میں انشاءاللہ. میں تم لوگوں کو نحوست اور بے برکتی سے نکالنا چاہتا ہوں. سمجھتے ہو کہ فیملی پلاننگ کے چکر میں اپنے گھروں کی رونق کو ختم مت کرو. بار بار ایک چیخ رہا ہوں, بچے عذاب نہیں ہیں, نعمت ہیں, رحمت ہیں, خوشیوں کا سبب بنتے ہیں, ٹینشن کا سبب نہیں بنتے. پاگلو, آپ کو نہیں کہہ رہا, آپ کے علاوہ کو جو نیٹ پہ سن رہے ہیں, بلکہ ان کو بھی نہیں نا, ان کے علاوہ کو. خیر یہ تو میں ٹاپک لے کے چلتا ہی رہتا ہوں, ابھی تو میں جلدی سے جو ٹاپک لے کے چلنا چاہ رہا ہوں وہ بات کمپلیٹ ہو جائے. تو شریعت نے حق دیا کس کو بھائی؟ پڑوسی کو. بے شک کتنے اچھے رشتہ دار آ رہے ہوں, لیکن شریعت کیا چاہتی ہے بھائی؟ کس کے پاس جائے مکان؟ پڑوسی کے پاس جائے. اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اسلام میں وراثت کا نظام ہے جس سے جائیدادیں ڈیوائیڈ ہو کے چھوٹی ہو جاتی ہیں. زمینیں ڈیوائیڈ ہو کے کیا ہوتی ہیں؟ چھوٹی. اب دیکھو, ابا کا اتنے مرلے کی یا اتنے ایکڑ پہ زمین تھی خربوزے کی, جب وہ بیٹے بیٹیوں میں ڈیوائیڈ ہو کے جائے گی تو کوئی بھی خربوزہ اگانے کے قابل رہے گا نہیں, اتنے سے خربوزے پیدا ہوں گے. تو اس کی تلافی کے لیے شریعت نے ایک آلٹرنیٹ سسٹم دے دیا. بھائی ٹھیک ہے ڈیوائیڈ تو ہوگی, لیکن جب ایک بھائی زمین بیچے گا تو اس کو اپنے پارٹنر سے پوچھے بغیر بیچنے کی اجازت نہیں ہے. وہ اپنے پارٹنر کو بیچے گا تاکہ اس کی زمین کا اسپیس بڑھ جائے, کسی کے کام تو آئے نا. اور وہ مجبور بھی ہوگا بیچنے پر, کیونکہ اتنی سی زمین پہ وہ کچھ کر نہیں سکتا. تو ایک آدمی کے پاس اس زیادہ اسپیس والی پراپرٹی آ جائے, بجائے اس کے کہ لوگ اتنے سے, جیسے گلستان میں جوہر میں دیکھو نا آپ, لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب زیادہ بچوں کی ترغیب دیتے ہو, آپ غربت کا حال دیکھو, ایک ایک فلیٹ میں 8 بچے ایک ایک کمرے میں گھسے ہوئے ہیں. اس سے بہتر نہیں تھا 2 بچے ہوتے, اسپیس ہوتی ان کے پاس. نہیں آئی بات سمجھ, دوبارہ سے. لوگ کہتے ہیں بھائی غریب آدمی 8 10 بچے پیدا کرے گا, رہنے کے لیے اس بیچارے کے پاس جگہ ہے نہیں. گلستان جوہر کے فلیٹوں میں جائیں, اتنے سے فلیٹ ہیں, اپارٹمنٹ ہیں, ایک ایک کمرے میں 6 بچے غریبوں کے. گلستان جوہر میں سارے غریب نہیں ہیں, جو غریب ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. ایک ایک اپارٹمنٹ میں ایک ایک کمرے میں 6 بچے گھسڑے ہوئے ہیں. اس سے بہتر نہیں 2 بچے ہوتے, جگہ تو ہوتی نا. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی ہم نے یہ نہیں کہا کہ ایک کمرے میں 8 بچوں کو گھسیڑو آپ, یہ آپ کا ہیڈک ہے. آپ نسل بڑھاؤ, جیسے جیسے بڑھتی رہے آبادی سے باہر نکلتے رہو. جو گلستان جوہر میں اتنا سا جو فلیٹ کی جو قیمت ہوگی وہ آپ کو احسان آباد میں یا ہائی وے کے قریب زیادہ جگہ مل جائے گی. تو کس نے, شریعت نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ 6-8 بچوں کو ایک ہی فلیٹ میں گھسیڑ دو سب کو, کھڑکیوں سے نکل کے گر رہے ہو وہ. جاؤ, ان ارض اللہ واسعۃ, اللہ کہتے ہیں میری زمین بہت وسیع ہے. کراچی سے حیدرآباد تک اسپیس ہی اسپیس ملے گی تمہیں. برساتی مینڈکوں کی طرح بھی بچے پیدا کرو گے نا, اسپیس ہی نظر آئے گی تمہیں. نہیں آئی بات؟ تو تمہیں کس نے کہا ہے کہ آبادی کے بیچ میں ہی گھسو؟ لوگوں کی بھی تو مینٹل آپ لیول دیکھیں نا, مینٹیلٹی دیکھیں. پھٹا رکھنے کی جگہ نہیں ہے, ادھر جا کے فلیٹ لے رہا ہے وہ. پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے, جیسے W11 میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی, پھر بھی کیا کر رہا ہے, گھس رہا ہے. ابے اگلی بس میں بیٹھ جانا یار. تو یہ آپ کا ہیڈیک ہے. تو ہم اس کے قائل نہیں ہے کہ ایک کمرے میں 6 بچوں کو گھسیڑ دیں. آپ کو تو پھنسیاں لگیں گی, ایک دوسرے سے پھوڑے لگیں گے. تو آپ نکلو باہر. قرآن جہاں غربت کی بات کرتا ہے وہاں فوراً یہ کہتا ہے ان ارض اللہ واسعۃ, اللہ کی زمین کیا ہے, بہت بڑی ہے. اور ہماری عادت یہ ہے کہ ہم غیروں کو فالو کرتے ہیں. مولوی کوئی بات کہہ رہا ہو,
کھوپڑی شریف میں نہیں آئے گی. گورا کہہ دے فوراً کھوپڑی میں آ جائے گی. ہم تو باہر ملکوں میں گئے ہیں, گورے ہم نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں آبادی سے دور جا کے رہتے ہیں. وہ نہیں گھستے کہ جہاں کھچ 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 لوگ بڑے ہوئے ادھر ہی, حالانکہ ان کی آبادی کیا ہوتی ہے, ایک گرل فرینڈ ہوگی, اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے کب مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے. اس گرل فرینڈ کو لے کر 1000 گز کی جگہ پہ رہ رہا ہوگا گورا, آبادی سے دور, 2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ شہر آتا ہے. یہ ہمارے لیے ایک مصیبت بنی ہوئی ہے کہ سب جوڑیا بازار میں ہی گھسنا ہے سب نے. کھارا در کے فلیٹ جا کے دیکھو یار, انگریز سے پہلے کے فلیٹ ہیں وہ, ڈر لگتا ہے تمہارے 6 بچوں سمیت زمین پہ گر جائیں گے. تو وہاں پھر لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو مفتی صاحب کہتے ہیں 6 8 بچے پیدا کرو, جگہ ہے نہیں. ابے مفتی صاحب کی آدھی بات لے رہے ہو, آدھی نہیں لے رہے. ہم کہہ رہے ہیں بچے پیدا کرو, پھر ان کو ان کے معیار کی رہائش بھی دو, اور رہائش کے لیے اگر پیسے نہیں ہیں تو آبادی سے باہر نکل جاؤ. بہت بڑی زمین ہے اللہ کی, نکل جاؤ باہر جا کے, بڑی جگہ ملے گی تمہیں. یہ تمہارا ہیڈیک ہے کہ سب جوڑیا بازار میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایک ایک پھٹا جوڑیا بازار میں کروڑوں روپے کا ملتا ہے, اتنی سے پھٹے کی جگہ. ایک آدمی سے میں نے پوچھا اتنا سا پھٹا لے کے بیٹھا ہوا ہے نا جوڑیا بازار میں, میں نے کہا یہ پھٹے کی اسپیس کتنے کی, تو 1.5-2 کروڑ روپے بتا رہا تھا, یہ اتنی سی ہے. تو خیر بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے تو ٹھیک ہے. گورے کیا کرتے ہیں, ریزیڈینشل ایریا ان کے الگ ہوتے ہیں اور کاروباری علاقے الگ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں جہاں کم بخت بزنس ہے وہیں گھسا ہوا بھی ہوگا. ایک پھٹا ہے اس کا, اوپر ایک پھٹے پہ بیوی رہ رہی ہوگی, اوپر والے پھٹے پہ میاں رہ رہا ہوگا, اور اس سے اوپر والے پھٹے پہ 8 بچے رہ رہے ہوں گے اس کے. تو پھر لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو اس ملک میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے اور بچے اسپیڈ سے پیدا ہو رہے ہیں. تو ہمارے جو 18 ماشاء اللہ بچے ہیں تو وہ ایک ہی کمرے میں نہیں ہیں, وہ 4 الگ الگ گھروں میں ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہاں پر پھر وہ سوال ہوگا, ہر آدمی کے پاس 4 گھر کے پیسے نہیں ہوتے, تو ہمارے پاس بھی نہیں تھے, لیکن گھر ہمارے شروع سے ہی ہیں. یہاں پھر اللہ پہ توکل کے بغیر یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں. اللہ کہتا ہے بچہ پہلے آئے گا, ماں کی چھاتیوں میں دودھ بعد میں آئے گا, رزق بعد میں آئے گا. آپ کہتے ہو پہلے پیسے آئیں گے پھر بچے آئیں گے. اللہ کہتے ہیں نہ پیسہ آئے گا نہ بچہ آئے گا. ٹھیک ہے نا, ویسے کا ویسے ہی مرے گا تو. کندھا دینے والے بھی محلے پڑوس سے بلوانے پڑیں گے عیدی سینٹر سے. ابھی دیکھو نا جنازے جتنے فوراً عیدی سینٹر جا رہے ہوتے ہیں, کوئی غسل دینے والے لوگ نہیں ہوتے. تو اپنی زندگیوں کو برباد مت کرو. ہم کوئی پاگل نہیں ہے جو چیخ چیخ کے تمہیں سمجھا رہے ہیں. ہمارا کیا فائدہ تمہاری نسل بڑھے نہ بڑھے, ہمیں تھوڑی کوئی بیچیں گے. تو شریعت کہتی ہے کہ پہلے کس کا حق ہے, جن کی زمین آپ کی زمین سے ٹچ ہو رہی ہے. اگر وہ مانگ رہے ہیں تو کسی اور کو دینے کی اجازت نہیں ہے آپ کو, ان کو دینی پڑے گی آپ کو, تاکہ ان کی مرضی کا پڑوسی آئے پڑوس میں, ان کی مرضی کے خلاف پڑوسی نہ آئے. اس کا مقصد یہ ہے. آپ نے کسی چرسی کو بیچ دی, وہ بندہ رہ رہا ہے, اس کے سامنے شرابی کبابی آ گئے, ایک عذاب میں پڑ جائے گا. یار ہم 20 سال سے یہاں رہ رہے ہیں, چرسی